الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لا ینال عہد الظالمین صدق اللہ العظیم۔ ایمانیات کورس کی 14ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان کے حوالے سے اجمالاً گفتگو کی۔ آج کی گفتگو میں خاص طور پر عصمت انبیاء علیہم السلام پر گفتگو کی جائے گی، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ عصمت وہ ملکہ ہے، وہ صفت ہے جس کے باعث انبیاء کرام قصداً ارادتاً اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اور خلاف مروت کاموں سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، ان سے گناہ کا ہونا شرعاً محال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام مطاع ہوتے ہیں، ان کی اتباع کی جاتی ہے، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو جس کی یہ شان ہو وہ معصوم عن الخطا ہی ہو سکتا ہے۔ جو معصوم عن الخطا نہیں ہے، جو گناہ کر سکتا ہو، جس کے بارے میں سوچا جا سکے یہ گناہ کر سکتا ہے، اس کی پھر اطاعت نہیں کی جاتی، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے نہیں چلا جاتا۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اگر انبیاء کرام کو معصوم نہ مانا جائے تو نبوت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے، بندے ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی زندگی کو اپنے لیے حجت بناتے ہیں۔ اب جس کی زندگی کو حجت بنایا جائے، لازمی طور پر یہ بات ہے کہ اس کے بارے میں یہ شک بھی نہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے یہ گناہ کر سکتا ہے۔ آسان مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ مسجد میں گئے، علامہ صاحب کی گفتگو سنی، واپس آئے، آپ کام کرنے لگے جو علامہ صاحب نے کہا تھا، دل میں خیال آیا پتہ نہیں علامہ صاحب خود کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے مسجد میں تو یہ تقریر کی ہو، گھر جا کے اس کی مخالفت کی ہو۔ اب اس چیز نے آپ کو ان کی بتائی ہوئی بات پر عمل سے روک دیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی خلوت ہو یا جلوت ہو، وہ اصحاب کے مابین تشریف فرما ہو یا خلوت میں تشریف فرما ہو، وہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور اسی لیے جس وقت یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں، اب وہ مطاع ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کی اتباع کرنی ہے، جو وہ ارشاد فرمائیں گے اس بات کو ماننا ہے۔ باقی جو ہستیاں ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، یہ معصوم نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہیں۔ اور انبیاء اور فرشتے کی معصومیت میں بھی فرق ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہیں اس حساب سے کہ اللہ رب کائنات نے انہیں طاقت دی ہے، جلال آتا ہے انبیاء کرام کو، غصہ آتا ہے، شہوت اور تمنا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ نہیں کر سکتے، محال ہے ان کے لیے گناہ کرنا۔ فرشتوں میں وہ اسباب ہی نہیں پائے جاتے جو گناہ کا سبب بنتے ہیں، لہٰذا وہ معجور نہیں ہے۔ انبیاء کرام عصمت کی وجہ سے معجور، یعنی اجر بھی دیا جاتا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کو۔ اور باقی تمام ہستیاں، اہل بیت اطہار، ائمہ کرام، صحابہ کرام، یہ ہستیاں معصوم نہیں ہیں، یہ محفوظ ہیں، کیونکہ ان کی شان مبلغ ہے، وہ تبلیغ کرنے والے ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ ان کی اس طرح اتباع نہیں کی جاتی جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کی اتباع کی جاتی ہے، لہٰذا ان کا جو
معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ محال ہے کہ انبیاء کرام سے گناہ واقع ہو، وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ اور قرآن مجید برہان رشید میں بیشتر آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ پہلی آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی باتوں میں آزمایا، وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ ہم نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا ہے۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مالک میری ذریت میں، میری آل میں۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ جو آپ کی آل میں معصوم ہوں گے انہیں نبوت عطا ہوگی، اور جو معصوم نہیں ہوں گے انہیں نبوت عطا نہیں ہوگی۔ جو گناہ کرنے والے ہوں گے ان تک میرا عہد نہیں پہنچتا۔ یہ آیت کریمہ بھی اس بات کی طرف ہمیں بتا رہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ، جس وقت شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ سے انکار کیا، راندہ درگاہ ہوا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں ضرور ان کو تیرے رستوں سے ہٹاؤں گا، میں ضرور ان کو برباد کروں گا، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، لیکن سوائے تیرے مخلص بندوں کے میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب مخلص بندوں کا پہلا گروہ لازماً انبیاء کو ماننا پڑے گا، لازماً انبیاء کو ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی تو ہستی ہونی چاہیے جو مخلص ہو، جس پر شیطان کا بس نہ چلے، اور وہ ہستی انبیاء کرام علیہ السلام کی پہلے ہستی ہونی چاہیے، بعد میں کسی اور کو یہ مقام ملنا چاہیے، کیونکہ وہ مطاع ہیں، باقی کوئی مطاع نہیں ہے۔ اور دوسری بات، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب کائنات نے ساتھ جس وقت شیطان نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا، میرے جو خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ ان خاص بندوں میں پہلا گروہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، مخلص، قرآن مجید برہان رشید میں بیشتر آیات موجود ہیں جن میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے کر ان کے ساتھ مخلص کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو خاص طور پہ معصوم کیا۔ وقت تقاضا نہیں کرتا، وگرنہ وہ آیات تعداد میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کو پڑھا جائے تو سارا وقت ان آیات کو پڑھنے میں صرف ہو جائے۔ اور حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد شریف کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضور کی ہر بات لکھ لیتے تھے۔ جس وقت ہر بات لکھتے تھے کچھ لوگوں نے منع کیا، کہنے لگے کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلال کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ شفقت فرماتے ہوئے کچھ کلمات ادا کرتی ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہ نہیں لکھ رہے، میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں لکھ رہے؟ عرض کی حضور لوگوں نے اس گمان کی خاطر منع کیا ہے کہ کبھی آپ جلال کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ شفقت فرماتے ہوئے کچھ بات ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، تو پوچھا کرو کون سی لکھنی یا نہیں لکھنی، ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ہر بات لکھا کرو، میں جس حالت میں ہوں میں حق کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتا، میری زبان ہر حالت میں حق ترجمان ہے، ہر وقت میری زبان پہ حق جاری ہوتا ہے، میں جس کیفیت میں ہوں میری بات کو لکھ لیا کرو۔ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جس کیفیت میں ہوں، جس حالت میں ہوں، وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ حق ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اب اگر انبیاء کرام معصوم عن الخطا گناہ کر نہیں سکتے تو انبیاء کرام علیہ السلام استغفار کس بات کی کرتے ہیں؟ کیوں استغفار کرتے ہیں؟
پہلے درس میں انبیاء کرام کے حوالے سے جو گزشتہ درس ہوا اس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ انبیاء کرام سے نسیان واقع ہو سکتا ہے، بھول سکتے ہیں، لیکن احکام تبلیغیہ بھی نہیں بھول سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغام دیا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے وہ پہنچانا نہیں بھول سکتے۔ دیگر معاملات میں انبیاء کرام سے نسیان واقع ہو سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موطا امام مالک میں فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں، بلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے سنت بن جائے، آسانی پیدا ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھاتے ہوئے ظہر کی نماز کی 5 رکعت پڑھا دیں، اور نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ایسا کیا؟ تاکہ امت کے لیے آسانی بن جائے۔ اگر کوئی بھول کے نماز زیادہ پڑھ لے تو اسے پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ فرمایا بھولتا نہیں ہوں، بلایا جاتا ہوں۔ انبیاء کرام وہ جو بلائے جاتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے اللہ کا خاص قرب حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پہ کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے زائد رکعت پڑھائی ہے اس کا ثواب مجھے دے دے۔ وہ جانتے تھے کہ جو انبیاء کا استغفار ہوتا ہے وہ نسیان پہ ہوتا ہے، اور جس پہ انبیاء کرام استغفار کریں گے وہ کتنی اعلیٰ بات ہوگی۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیں۔ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے خاص طور پہ بعض اوقات انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آئیے قرآن مجید برہان رشید سے اس واقعہ کو بھی دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں پھل کھانا یہ گناہ نہیں تھا۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان ان کے پاس گیا اور جا کے وسوسہ دینے لگا، کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ یہاں تو تم فرشتے بن جاؤ اور ہمیشہ یہاں رہنے والے بن جاؤ۔ اس لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ جنت میں ہمیشہ رہنا اللہ کا قرب تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اشتیاق ہوا، شوق ہوا یہاں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ وقاسمہما، اب شیطان نے قسم اٹھا دی انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا ہے رہا ہوں، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ جس وقت کسی سچے آدمی کے سامنے بندہ قسم اٹھائے وہ فوراً اعتبار کر جاتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہاں رہنا چاہیے، اور دل میں یہ خیال واقع ہوا کہ جو پھل کھانے سے منع کیا ہے وہ ایک خاص درخت کا پھل ہے، اس کی جنس کے دوسرے درختوں کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فناسیا، سورہ طٰہٰ میں فرمایا حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ارادے کے ساتھ انہیں یہ کرتے ہوئے نہیں پایا، عزم کے ساتھ یہ کام نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھولے، نسیان واقع ہوا، اور نسیان واقع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا۔ اس نسیان پر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے، اور حضرت آدم کو پیدا ہی دنیا کے لیے کیا گیا تھا۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، دنیا میں خلیفہ بنایا۔ اگر حضرت آدم پھل نہ بھی کھاتے پھر بھی انہوں نے دنیا میں تشریف لانا تھا، ان کی ذریت جو ان کی صلب میں تھی اس نے باہر نکلنا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے لوٹ کے جنت میں جانا تھا۔ اور شیطان کامیاب نہیں ہوا، شیطان ناکام ہوا۔ شیطان تو چاہتا تھا کہ یہ جنت سے نکل جائیں، ہمیشہ کے لیے نکل جائیں، کبھی واپس نہ آئیں، خدا کی گناہ کریں، اللہ کی نافرمانی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فناسیا، حضرت آدم بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، انہوں نے ارادے کے ساتھ یہ پھل نہیں کھایا، بھول میں کھایا ہے۔ یہ خلاف اولا حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، بھول گئے۔ فرمایا اب حضرت آدم علیہ السلام کا جو استغفار کرنا ہے یہ اس بھول کی وجہ سے ہے، گناہ نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام کا کھانا۔ حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا 3 بندوں سے قلم اٹھا دیا گیا ہے، جس میں سرکار نے فرمایا ایک بھولنے والا ہے۔
لہذا پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام کا پھل کھانا گناہ نہیں تھا. انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، صغیرہ سے بھی، کبیرہ سے بھی، اور ان تمام عادات سے جو باعث نفرت ہوتی ہیں، جو خلاف مروت ہوتی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.